بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض احباب سعودی عرب میں جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے یا کام کاج کے لیے، اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ امام ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، یعنی ایک ہی سلام پھیرتے ہیں نماز کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اصل اسلام چونکہ وہیں پہ موجود ہے، تو جو ہماری طرف نماز پڑھائی جاتی ہے یا دنیا بھر میں، اور امام دائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، امام بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، شاید یہ اہل حرمین کے عمل کے خلاف ہے، تو پھر شاید سنت رسول کے بھی خلاف ہے، تو اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ بلکہ یہ ایک لطیفہ ہی کہہ لیں اس کو کہ ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ عمرہ کے لیے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے ہوئے جب امام نے سلام پھیرا تو میں نے دائیں طرف بھی سلام پھیرا، پھر بائیں طرف بھی سلام پھیرا، تو میرے ساتھ ایک پولیس والے صاحب موجود تھے، تو وہ غصے میں ہو گئے اور مجھے کہنے لگے تم بدعتی ہو، تم مشرک ہو، کہ تم نے یہ بدعت کی اور شرک کی ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تو مجھے تعجب ہوا کہ پولیس والے بھی اس وقت شیخ الحدیث محدث اعظم اور مفتی اعظم ہیں کہ سنت رسول پہ عمل کرنے پر بھی بدعت اور شرک کا فتویٰ صادر فرما رہے ہیں۔ ایسے جاہل اور گمراہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امانی عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنا، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا دائیں طرف، اور بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی سنت پاک ہے۔ حضرت ابو الاحوص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یسلم عن یمینہ و عن یسارہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حدیث امام ترمذی نے سنن میں بیان کی ہے، حدیث نمبر 295 نماز کے باب میں، کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ سلام پھیرتے تھے تو دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، پھر بائیں طرف اپنا چہرہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے۔ اور اسی روایت کو ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ 15 صحابہ کرام اس روایت کو روایت کرنے والے ہیں، یعنی 15 صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے۔ اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے وفی الباب عن سعد بن ابی وقاص، کہ اس باب میں یہی روایت حضرت سعد بن ابی وقاص بھی بیان کرتے ہیں، ابن عمر بھی بیان کرتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ بھی بیان کرتے ہیں، حضرت براء بھی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو سعید بھی بیان کرتے ہیں، حضرت عمار بھی بیان کرتے ہیں، حضرت وائل بن حجر بھی بیان کرتے ہیں، حضرت علی بن امیرہ بھی بیان کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور امام ترمذی اس کے بعد کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی ومن بعدہم، کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور دونوں تو سلام پھیرتے تھے، یہ حدیث بالکل حسن صحیح حدیث پاک ہے، اور صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کرام کا اور تابعین میں سے اکثر تابعین کا یہی عمل ہے۔ حضرت سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کا بھی یہ قول ہے، امام احمد کا بھی یہی قول ہے، حضرت اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ اور یہ حدیث نمبر 295 ترمذی شریف میں، حدیث نمبر 296 کے تحت امام ترمذی نے لکھا وَأَصَحُّ روایات عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمتان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سلام کی روایتیں بھی مروی ہیں، ایک سلام کی بھی، لیکن صحیح ترین روایات جو ہیں اس باب میں وہ 2 سلام والی حدیث پاک ہیں، جن میں دونوں طرف سلام کا ذکر ہے۔ ابن قیم زاد المعاد میں حضور کے سلام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دائیں طرف بھی سلام پھیرتے اور بائیں طرف بھی سلام پھیرتے تھے۔ 15 صحابہ کرام نے ان روایات کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد ابن قیم مزید لکھتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرنے والی روایات صحیح نہیں ہیں، اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں، اور ان میں سے جو صحیح سند سے مروی ہیں وہ بھی تہجد کے بارے میں ہے، کہ خود سیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور جب نماز کا سلام پھیرتے آپ ایک ہی بار کہتے السلام علیکم اتنی بلند آواز سے کہ ہم سوئے ہوئے جاگ پڑتے تھے۔ تو یہ واضح سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے سوئے ہوئے جاگ پڑتے تھے، تو یہ تہجد کی بات ہو سکتی ہے۔ باقی تو کسی نماز میں تو حضور گھر میں ہوتے نہیں تھے، مسجد میں ہی آپ سلام پھیرتے تھے، سیدہ گھر میں ہوتی تھیں، اور وہ کوئی سونے کا وقت بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بالکل واضح قرینہ ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بھی امام ابن قیم نے لکھا ہے اپنی کتاب زاد المعاد صفحہ 215 جلد اول میں، کہ امام زہری سے اسماعیل بن محمد ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ 2 طرف سلام پھیرنا حضور سے ثابت ہے۔ تو زہری کہنے لگے کہ نہیں، ایک طرف سلام پھیرنا، میں نے تو 2 طرف سلام پھیرنے کی کوئی حدیث نہیں سنی۔
تو حضرت اسماعیل بن محمد نے کہا کہ آپ نے حضور کی ساری حدیثیں سنی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے ساری تو نہیں سنی۔ تو انہوں نے کہا کہ آدھی سنی ہے؟ انہوں نے کہا آدھی بھی نہیں سنی۔ یا آدھی سنی؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جو دو طرف سلام پھیرنے والی حدیث ہے نا، آپ ان آدھی میں ہی شمار کر لو جو آدھی آپ نے نہیں سنی ہوئی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ امام زہری جیسے شخص جن کو حدیث کے بارے میں امیر المومنین فی الحدیث یا امام الائمہ فی الحدیث کہا جاتا ہے، ان کا بھی اعتراف ہے کہ میں نے ساری حدیث نہیں سنی ہوئی، اور ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں سنی ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان حدیث کا انکار کر دیں جو آپ نے نہیں سنی ہوئی۔ تو اس لیے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو ایک کہیں روایت جو سندن بعض کا صحیح بھی نہیں ہوتی یا صحیح ہوتی ہے لیکن دیگر روایات بھی موجود ہوتی ہیں، تو ان روایات کو ترک کر کے تو وہ ایک ہی روایت کو لے کر ساری امت مسلمہ کو سنت کے خلاف کبھی بدعتی کبھی مشرک کا طعنہ دیتے ہیں، اور امت مسلمہ کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔